بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک 15ویں پارے کے بارے میں ہے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورت بنی اسرائیل مکمل ہے۔ سورت کہف کا زیادہ تر حصہ موجود ہے، اور سب سے پہلے سورت بنی اسرائیل میں جو 4 باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ واقعہ معراج بیان کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کے فتنے فساد کا ذکر ہے، اسلامی آداب اور اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور دیگر مضامین کا ذکر ہے۔ واقعہ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ بنی اسرائیل کا فتنہ فساد، بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر سورت بنی اسرائیل میں جو ذکر ہے وہ اسلامی آداب اور اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 23 سے 39 تک ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو نہ حق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دیگر مضامین جو سورت بنی اسرائیل میں ہیں اس میں سے اہم یہ ہیں: قرآن کریم کی عظمت کا ذکر ہے کہ اس کے نزول کے مقاصد اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح، جان اور زندگی جیسی نعمت کا عطا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے، قرآن کریم کے تھوڑا نازل ہونے کی حکمت بتائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرے حصے میں سورت کہف کا ابتدائی حصہ موجود ہے۔ سورت کہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں، 2 قصے ہیں اور 2 مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 2 قصے، پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، تو دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا، اور جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی، اور ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا۔ وہاں لوگوں نے اسے پہچان لیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اب موحد برسر اقتدار تھے، اور ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہے۔ اس کا ذکر اگلے پارے کے شروع میں ہوگا، اور جو 2 مثالیں بتائی گئی ہیں ان میں سے پہلی مثال یہ ہے کہ 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا تکبر کرتا تھا، اکڑتا تھا، تو غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاءاللہ کہا کر۔ وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، اور کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ یہ 15ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہو تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔